ویلکم ٹو نبوش ایکسپرٹ چینل۔ آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے نبوش ایکسپرٹ میں وہ ہے یونٹ IG 2 رسک اسسمنٹ۔ جب IG 1 کا اوپن بک پیپر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک انٹرنشپ رپورٹ جب سبمٹ کرانی پڑتی ہے جسے رسک اسسمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ رسک اسسمنٹ بیسیکلی آپ نے کسی آرگنائزیشن میں انٹرنشپ کرنے کے بعد اس کے ہیزلٹ میپنگ کرنے کے بعد جو رپورٹ جنریٹ کرنی ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے۔ اب اس میں اس کے کتنے پارٹ ہیں، اس کی مارکنگ کرائٹیریا کیا ہے، اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کا جو یونٹ IG 2 ہے رسک اسسمنٹ، اس کے 4 پارٹ ہیں۔ فرسٹ پارٹ میں ڈسکرپشن آف دی آرگنائزیشن اینڈ رسک اسسمنٹ میتھڈالوجی یوزڈ۔ اس میں آپ نے آرگنائزیشن کا اوور ویو دینا ہوتا ہے، اس میں سیفٹی ارینجمنٹ پہلے سے کیا چل رہے ہیں، کون ڈیل کر رہا ہے، اس پارٹ میں آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے۔ پارٹ 2 رسک اسسمنٹ ہے، اس میں آپ نے جو رسک اسسمنٹ اس آرگنائزیشن کی ہے کہ اس میں ہیزرڈ کون سے تھے اور اس میں میٹیگیشن کے پہلے جو انہوں نے ٹولز یوز کیے ہیں وہ کون سے ہیں، اور ایڈیشنلی آپ نے کیا پرپوزڈ کیے ہیں۔ اور پارٹ 3 جو ہے وہ پرائرٹیز ہے، 3 ایکشنز with justification فار دا سلیکشن۔ اب پارٹ 3 میں جو ہے آپ نے 3 ہیزرڈز چوز کرنے ہوتے ہیں جن کو آپ پرائرٹی دے رہے ہوتے ہیں، اس پہ آپ نے جسٹیفیکیشن دینی ہے، جسٹیفیکیشن دینے کے بعد اس کا سلوشن بھی بتانا ہے۔ پارٹ 4 میں ریویو ہے، کمیونیکیٹ اینڈ چیک۔ اب 4 پارٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے جو رسک اسسمنٹ کی ہوتی ہے اس کی ڈیٹ سے آگے اس آرگنائزیشن کو آپ ریویو کی کیا ڈیٹ دے رہے ہیں کہ کب اس آرگنائزیشن کو اپنی رسک اسسمنٹ ریویو کرنی چاہیے، وہ ڈیٹ دیں گے آپ۔ کمیونیکیٹ، آپ نے جو رسک اسسمنٹ کی ہے اس کو آپ نے آرگنائزیشن میں کیسے کمیونیکیٹ کیا ہے، آپ نے کوئی میٹنگز ہیلڈ کی ہیں، پریزنٹیشن دی ہے۔ پارٹ 4 میں جو چیک لکھا ہوا ہے، چیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو رسک اسسمنٹ تھی، جو آپ نے آرگنائزیشن میں سجیشنز دی ہیں، پرائرٹیز دی ہے ہیزلٹ کی، کیا وہ پھر انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا ہے یا نہیں کیا، اس میں آپ اس کا طریقہ کار واضح کریں گے۔ اب ہم انہی پارٹس کو ایک جو مارکنگ کرائٹیریا کی شیٹ ہے جو نبوش کے ایگزامینرز یوز کرتے ہیں اس میں ان کو چیک کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو شیٹ کھلی ہوئی ہے یہ نبوش کے جو ایگزامینرز ہوتے ہیں جو انٹرنشپ رپورٹ آپ کی چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں تو پارٹس آپ کا فرسٹ کیا ہے، وہی ڈسکرپشن آف دی آرگنائزیشن اینڈ رسک اسسمنٹ میتھڈالوجی یوزڈ ہے۔ اب اس کے اندر پھر اس کے اندر انہوں نے پھر سب پارٹس بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس میں انٹریاں کیا کرنی ہیں۔ اب وہ تو مین ہیڈنگ ہو گئی، اب اس میں انکلوڈز پارٹس کیا ہوں گے، اس میں دیکھیں دا نیم آف دی آرگنائزیشن ہے، یعنی اس کے آگے آپ نے آرگنائزیشن کا نام لکھ دینا ہے۔ دا سائٹ لوکیشن ہے، یعنی یہاں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ کس شہر میں واقع ہے، کس ڈسٹرکٹ میں ہے، کس پروونس میں ہے اور کس کنٹری میں ہے۔ یہ 3-4 چیزیں آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے۔ اور نیچے جو ہے اس پارٹ فاسٹ کے پہلے پورشن میں ہاؤ مینی ورکرز آر امپلائڈ، کتنے ورکر ہیں جو اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، وہ نمبرز لکھنے ہیں آپ نے۔ اسی طریقے سے اسی پارٹ فاسٹ کا نیچے دیکھیں دا جرنل ڈسکرپشن انکلوڈ، اب اس میں وہ بتا رہا ہے کہ اسی پارٹ 1 میں آپ نے اس آرگنائزیشن کے جرنل ڈسکرپشن میں کیا لکھنا ہے۔ تو اس میں دیکھیں پروڈکٹس مینوفیکچرڈ ہے، سروسز پرووائڈڈ ہے، ٹائپس آف ایکٹیویٹیز ہے، شفٹ پیٹرن، ڈسکرپشن آف دی ایریا ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا رسک اسسمنٹ۔ اب دیکھیں اب اس پارٹ فرسٹ کے اندر جو جرنل ڈسکرپشن اس آرگنائزیشن کی دینی ہے اس میں ہم نے کیا کیا لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے پروڈکٹ مینوفیکچرڈ۔ اس میں پروڈکٹ مینوفیکچرڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے جہاں آپ نے انٹرنشپ کی ہے کیا یہ کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس نے آگے لکھا ہے اس کی ایکٹیویٹیز لکھیں، یہ کیا چیزیں بنا رہی ہے، لیدر کی کوئی انڈسٹری ہے، کوئی ٹیکسٹائل فیکٹری ہے، کوئی کاٹن انڈسٹریز ہے،
یا کوئی سروس پرووائڈرز ہیں جو سروسز دے رہے ہیں، یعنی اس آرگنائزیشن کا اوور ویو آپ نے دینا ہے کہ یہ بیسیکلی کام کیا کرتی ہے۔ تو اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے شفٹ پیٹرنز، یعنی اس میں شفٹ وائز ڈیوٹیز کرتے ہیں امپلائیز جو ہیں، یا پھر یہ کہ ایک ہی شفٹ ان کی چلتی ہے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں یہ ہے ڈسکرپشن آف دی ایریا ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا رسک اسسمنٹ۔ اب لاسٹ میں پھر پارٹ فرسٹ کے لاسٹ میں آپ نے کیا دینا ہوتا ہے، اس آرگنائزیشن کے وہ ایریاز جہاں آپ نے یہ انٹرنشپ رپورٹ بنائی ہے یا ہیزرڈ میپنگ جن پہ کی ہے، جیسے کسی کا الیکٹریکل کا ایریا ہو گیا، مکینیکل کا ہو گیا، تو اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی پروسیسنگ انڈسٹری ہے، کوئی کیمیکل کی ہے، تو کہیں ٹربائن چل رہی ہے، تو وہاں آپ جا کے اس ایریا کو ڈیفائن یا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں گئے ہیں۔ یعنی آپ نے اس پورشن کے اندر وہ ایریاز لکھنے ہیں جن میں آپ نے ہیزرڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے آگے۔ یہ آپ دیکھیں آپ کا جو پارٹ فرسٹ تھا اس میں یہ ٹوٹل ڈیٹیل آپ کی شامل ہے، یہ آپ نے 2 4 لائنز میں لکھنی ہے۔ اس کے آگے رپورٹ کے دیکھیں اوپر جو لکھا ہوا ہے میٹ ناٹ میٹ، یعنی یہ ہر چیز جو لکھی ہوئی ہے دا نیم آف دی آرگنائزیشن جیسے لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے وہ جا کے اگر آپ نے وہ آرگنائزیشن کا نیم لکھا ہوا ہے صحیح ہے تو وہ میٹ کر دے گا، آپ کا یہ کرائٹیریا مکمل ہو گیا۔ سائٹ لوکیشن جیسے تھی اس میں اگر اس میں سے آپ نے ہاؤ مینی ورکرز آر امپلائڈ لکھا ہوا ہے، یہاں اگر آپ نے کوئی چیز انٹری نہیں کی ہے تو وہ ناٹ مٹ کر دے گا، چاہے نیچے آپ نے پارٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ کی تمام ایٹمز کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں لیکن اوپر آپ نے نمبرز آف ورکرز امپلائڈ نہیں لکھا تو آپ کا جو ہے یہ رپورٹ ریفر ہو جائے گی۔ تو اس لیے کیئرفلی اس رپورٹ کو آپ نے جنریٹ کرنا ہے، کوئی بھی پارٹ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ یہ میں نے مارکنگ کرائٹیریا کے لیے آپ کو شیٹ دکھائی تھی، اس کو پھر آگے جا کے ایکچوئل رپورٹ کیسے بنتی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور جو یہ پارٹ ہیں ان کو ہم انڈیویجولی ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب یہ ہے ہمارا پارٹ فرسٹ، ڈسکرپشن آف دی آرگنائزیشن اینڈ رسک اسسمنٹ میتھڈالوجی یوزڈ۔ اب دیکھیں اس پارٹ کے اندر انہوں نے پھر کتنے 3 پارٹس بنا دیے ہیں اسی چیز کو ایکسپلین کرنے میں۔ فرسٹ پارٹ کے اندر پھر انہوں نے 3 پوائنٹس لکھے ہیں، وہ پہلے بھی میں نے جیسے اس مارکنگ کرائٹیریا والی شیٹ میں اس کو ایکسپلین کیا تھا، پارٹ فرسٹ کو ہم نے کمپلیٹلی کر لیا تھا، مزید ہم جہاں دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ میں کیا لکھنا ہے آپ نے، نیم آف دی آرگنائزیشن، آرگنائزیشن کا نام، سائٹ لوکیشن جیسے میں نے بتایا تھا، کس سٹی میں واقع ہے، کس ڈسٹرکٹ میں ہے، کس پروونس میں واقع ہے، اور کس کنٹری کی ہے میں یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے وہ لکھنا ہے۔ ہاؤ مینی ورکرز آر امپلائڈ، کتنے ورکر ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں۔ جرنل ڈسکرپشن میں کیا چیزیں شامل ہیں، پروڈکٹ مینوفیکچرڈ، سروسز پرووائڈر، یعنی یہ کیا آرگنائزیشن کام کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد ٹائپس آف ایکٹیویٹیز، اس میں ایکٹیویٹیز کیسے ہو رہی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی پاور پلانٹ ہے تو وہ پاور کیسے جنریٹ کر رہا ہے، کوئی ٹربائن چل رہی ہے، اسٹیم بن رہی ہے، آگے جا کے وہ اسٹیم جو ہے وہ جنریٹر کو گھما رہی ہے تو اس سے جو ہے آگے الیکٹرسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے، یعنی پورا آپ نے ایک پروسیس اس کا ایکسپلین کرنا ہے جس آرگنائزیشن میں آپ گئے ہوئے ہیں۔ ڈسکرپشن آف دی ایریا ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا رسک اسسمنٹ۔ اب آگے کیا ہے، آپ نے وہ ایریاز ڈیفائن کرنے ہیں جہاں جہاں آپ نے اس آرگنائزیشن میں وزٹ کیا ہے اور ان کے ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ میتھڈالوجی یوز ٹو انکلوڈ، اب دیکھیں اس آرگنائزیشن میں سورسز آف انفارمیشن۔ اب آپ اگر کسی آرگنائزیشن میں چلے جاتے ہیں کہ آپ اس کی رسک اسسمنٹ رپورٹ بنانے آئے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس بیس پہ آئے ہیں، تو آپ نے کیا لکھنا ہے یہ اس پورشن میں کہ میں نے نبوش RCC انٹرنیشنل پڑھا ہوا ہے، کورس کمپلیٹ کیا ہوا ہے، ISO ILO کے رول مجھے پتہ ہیں، تو وہ آپ نے ریفرنس یہاں دینا ہے جن کی بیس پہ آپ جا کے آگے ہیزرڈز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اس کے بعد ہو واز کنسلٹیڈ، کون ہے جو اس آرگنائزیشن میں آپ کو ملا ہے، جو سیفٹی کا بندہ تھا، کوئی ایڈمن کا بندہ تھا، کس نے آپ کو گائیڈ کیا ہے آگے۔ اینڈ ہاؤ یو ڈیسائیڈڈ آن دا ایڈیشنل کنٹرول میشرز، اس میں پھر وہی چیز ہے کہ آپ نے ایڈیشنل جو کنٹرول میشرز ہیں وہ آپ نے کیسے دیے ہیں، کس بیس پہ کے دیے ہیں، وہ ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے سورسز آف انفارمیشن کہ ہم نے یہ کورس پڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں سے پتہ چلا ہے
کہ ہمارے جو اس آرگنائزیشن میں کیا کیا ڈرا بیکس ہیں، کون کون سی چیزوں ہیزرڈس کو جو ہے ابھی میٹیگیٹ ہونے کے لیے آپ نے اسیسمنٹ کی ہے۔ تو یہ پورشن ہے پارٹ فرسٹ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ایکچوئل رپورٹ میں جا کے ایک رپورٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اسی پارٹ فرسٹ کی۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اوریجنل ایک رسک اسیسمنٹ کی رپورٹ جنریٹ ہوئی پڑی ہے جس بندے نے اس کو بنایا۔ اب دیکھیں اس میں اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک تو پارٹ 1 بیک گراؤنڈ یعنی آرگنائزیشن کا جو ہم نے لکھنا تھا، یہ پارٹ فرسٹ ہے۔ اس کو آپ نے کتنے ورڈ میں کمپلیٹ کرنا ہے؟ 150 to 200 ورڈز میں، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، نیم آف آرگنائزیشن، اس نے کیا لکھ دیا ہے، لیل پور پاور لمیٹڈ، یعنی یہ کوئی پاور پلانٹ ہے، پاور جنریٹڈ کمپنی ہے۔ سائٹ لوکیشن میں دیکھیں محمود کوٹ، انہوں نے شہر کا نام لکھا ہے، مظفر گڑھ اس کا ڈسٹرکٹ ہے، پنجاب پروونس ہے، اور پاکستان کنٹری ہے۔ نمبر آف ورکرز 170 ریگولر امپلائیز ہیں۔ اب دیکھیں 117 انہوں نے کہا اس میں ریگولر امپلائیز ہیں، یہ پورشن بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جنرل ڈسکرپشن میں دیکھیں آف دی آرگنائزیشن میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے اوپر لکھا ہے یہ کب کمپنی بنی ہے، یہ لال پور پاور پلانٹ کب ورکنگ میں آیا ہے، اس میں کیا کام ہو رہا ہے، 362 میگا واٹ کی یعنی پاور جنریٹ کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس میں آئل اور کوئلہ جب ہے وہ جلتا ہے تو اس سے سٹیم پیدا ہوتی ہے، اس سٹیم کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے جو ہے آگے ٹربائن اپریٹ ہوتی ہے، اور وہ ٹربائن جو ہے جنریٹر سے کنیکٹڈ ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمیں الیکٹرسٹی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے، اس کی ایکٹیویٹی ہوگی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اب اوپر دیکھیں اس کا مین آفس بھی اسی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ان ورکرز کو آپ نے اس میں 3 شفٹیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی ٹائمنگز بھی اگر آپ دیکھیں نا، اس کی ٹائمنگ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اب 117 ورکرز ہیں، ان کا ان 3 شفٹس یعنی 3 شفٹوں میں یہ کام کر رہے ہیں۔ 45 ورکرز ان مارننگ شفٹ میں ہمیشہ کسی بھی آرگنائزیشن میں باقی شفٹوں سے زیادہ امپلائیز ہوں گے، کیونکہ اس میں آپ کے ایڈمن سیکشن بھی ہوتا ہے، آپ کے آفیسز تمام کھلے ہوتے ہیں، جو آفس ورک کر رہے ہوتے ہیں بندے وہ بھی ہوتے ہیں، ریکارڈ کیپرز ہوتے ہیں، وہ سارے مارننگ شفٹ میں۔ تو اب دیکھیں اس میں شفٹیں کیسے ہیں، ان کا 6 AM to 2 PM ایک شفٹ چلتی ہے، اس میں 45 ورکرز ہیں، 39 ورکرز ایوننگ شفٹ میں ہیں جو 2 بجے سے شام 10 بجے تک ہے رات، اور 33 ورکرز ان نائٹ شفٹ میں ہیں، وہ رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کام کرتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے بریک کا بھی لکھ دیا کہ کتنی ان کو بریک دی جاتی ہے، اور 24/7 یہ ورکنگ میں ہے۔ تو یہاں تک اس کی جنرل ڈسکرپشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ کسی بھی آرگنائزیشن کی دیں، اسی کو کاپی کر لیں، اسی کے اندر آپ فٹ کر دیں۔ ڈسکرپشن آگے نیچے کیا ہے، ڈسکرپشن آف دی ایریا ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا رسک اسسمنٹ۔ اب رسک اسسمنٹ میں ہم نے لیل پور پاور لمیٹڈ میں کون کون سے ہم نے پارٹ جو ہے نا وہ لکھے ہیں۔ اب دیکھیں بوائلر کا وزٹ کیا ہے اس نے، ہیزرڈ میپنگ اس کی ہے، ٹربائن کی ہے، جنریٹر، کولنگ ٹاور، الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن سسٹم کی، مین سٹور، مینٹیننس اینڈ فیبریکیشن ورکشاپس ہیں۔ اب کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اس کا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ، میکینیکل ڈپارٹمنٹ، یہ لازمی موجود ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جو یہاں ڈسکرپشن دے دی ہے کہ ان ایریاز کے اندر ہم اس آرگنائزیشن میں گئے ہیں، ہم نے ان کی رسک اسسمنٹ کی ہے، تو اب جب آپ ہیزرڈ لکھیں گے تو اس میں ایریا بھی آپ لکھیں گے، لیکن انہی میں سے اس سے باہر آپ کوئی بھی ایڈیشنل ایریا نیچے نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے نیچے کوئی اور ایریا لکھ دیا، یہاں اس کی انٹری نہ ہوئی، تو آپ کی جو رپورٹ ہے وہ رول سے وائلیٹ ہو جائے گی، اور آپ کو ریفر ہو جائے گی، ڈسکوالیفائی ہو جائے گی۔ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کی رپورٹ ریفر ہوگی۔ اب نیچے دیکھیں لاسٹ پارٹ میں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، اینی ادر ریلیونٹ انفارمیشن۔ اب اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ پاور پلانٹ جو ہے، یہ اس میں سیفٹی جو ارینجمنٹس ہیں وہ سپروائز کون کرتا ہے، سیفٹی کوآرڈینیٹر، اور اس کا اپنا ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو کس کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے، جنرل مینیجر GM ٹربائن کے اندر۔ آپ نے بھی سیم یہی چیزیں ایسے ہی لکھنی ہے۔
کہیں وہ جی ایم ہوں گے، کہیں ڈائریکٹرز ہوں گے، وہ پھر ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، اپنے ہی ہے، ان کے ڈیزیگنیشنز ہوتے ہیں، وہ ان ڈیزیگنیشن کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اس کا ایک پارٹ ہمارا رہ گیا ہے اسی پارٹ فاسٹ کا، وہ دیکھیں کتنے ہیں، آپ نے 100 ٹو 200 ورڈ میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب اس میں شامل کون سی چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہم نے لکھنی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے سورسز آف انفارمیشن کنسلٹیڈ۔ آپ کیا ایسا پڑھ کے آئے ہیں، کورس تو آپ کا کمپلیٹ ہے نہیں، آپ کیا چیز پڑھ کے آئے ہیں جو ان کو ریفرنس دیں گے کہ یہ چیزیں میں نے پڑھی ہیں، میں اس کے مطابق میں اب یہاں آ کے ہیزرڈ میپنگ کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے لکھا ہے کہ نبوش آئی جی سی کہ ہم نے کیا کیا، آر سی سی انٹرنیشنل ہم نے بک پڑھی ہوئی ہے، لوکل لا کا لکھا ہوا ہے، پاکستان فیکٹری ایکٹ اس نے پڑھا ہے، کیونکہ جس کنٹری میں بھی آپ ہوں گے اس کے اپنے بھی آرگنائزیشنز کے کوئی رولز، کوئی لا کوئی موجود ہوگا، آپ نے اس کا ریفرنس بھی لازمی دینا ہے۔ بعد میں کیا ہے، آئی ایل او ہیں، آئی ایس او کے رولز ہیں، اوشا کا ہے، ایچ اے سی یو کے کا ہے، اسی طریقے سے آئی ایف سی ہے۔ اب یہ چیزیں آپ سیم ٹو سیم ایچ ای سی تک آپ لکھ سکتے ہیں، جہاں یہ سائٹ دی ہوئی ہے ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کی، لیکن جو نیچے لکھا ہوا ہے نا، جو آئی ایف سی آرگنائزیشن ہے، یہ اسپیسیفک جو ہم نے ہیزرڈ لکھا ہے یہ اسی سے متعلق ہے، وہ کس کانفرنس میں گائیڈ لائن اس کی دی ہوئی ہے وہ اس نے ریفرنس دیا ہے۔ اس میں آپ نے جرنل نہیں مار دینا، یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ ڈسٹ کا ہے، آپ نے کس الیکٹریکل شاک میں اس ڈسٹ والے کا ریفرنس دے دیا، تب بھی آپ کی رپورٹ ریفر ہو جائے گی۔ اوپر والے تمام چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں، یہی کہ یہ آئی ایل او والا رول آرگنائزیشن کا بھی لکھ سکتے ہیں جو اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے ویب سائٹ کا، آئی ایس او کا بھی دے سکتے ہیں، اوشا کا دے سکتے ہیں، ایچ ایس سی کا بھی دے سکتے ہیں، لیکن لاسٹ میں آ کے جو آپ نے پرائرٹیز پہ ہیزرڈ رکھے ہوئے ہیں، یہ ریفرنس آپ نے ان کا دینا ہے کہ آپ کو کہاں سے اس کی گائیڈ لائن ملی ہے۔ یہ ٹوٹل اس میں دیکھیں، یہ سورسز اس میں یہ ہیں، ہو یو سپوک ٹو، آپ کس سے ملے ہیں، آپ نے جی ایم سے پہلے اجازت لینی ہے، اس کے بعد سیفٹی کوآرڈینیٹر کو آپ نے جا کے ملنا ہے، واٹ از آلریڈی بینگ ڈن۔ اب یہاں اس نے کیا لکھا ہے کہ یہاں کے جو لال پور تھا، یہ پورشن دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کنسلٹ ود دا مینیجر، سیفٹی کوآرڈینیٹر اینڈ سپروائزر اباؤٹ دا ہیلتھ سیفٹی کلچر آف آرگنائزیشن، کہ وہ جا کے مینیجر سے ملا ہے، سیفٹی کوآرڈینیٹر سے اور سپروائزر سے ملا ہے۔ اس نے جب ریکارڈ کو ریویو کیا ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ لال پور پاور پلانٹ میں سیفٹی ارینجمنٹ پہلے سے موجود ہیں، لیکن اس نے کچھ خود بھی ریکمینڈ کیے ہیں، اس کا اس نے جو ریفرنس دیا ہے یہ IFC.org والا دیا ہے، یہ اس نے ڈسٹ کا دیا ہوا ہے، تو سٹینڈرڈ سجیسٹ کیے ہیں اس نے۔ یہاں تک آپ کا پارٹ فرسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پارٹ 2 رسک اسیسمنٹ، اب اس پورشن میں آپ دیکھیں منیمم آف 10 ہیزرڈز۔ اب آپ نے اس پورشن کے اندر ہیزرڈ جو اس آرگنائزیشن میں آپ نے ہائی لائٹس کیے ہیں ان کو آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اب اس میں کیا شرط ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹل 10 ہیزرڈز کم سے کم لکھنے ہیں، یعنی زیادہ آپ جتنا لکھنا چاہیں، لیکن کم سے کم منیمم آف 10 ہیزرڈ یعنی 10 ہیزرڈ آپ نے لکھنے ہیں۔ اب نبوش نے جو کیٹاگرائز کیے ہوئے ہیں، کیٹاگری کی ہوئی ہے ہیزرڈز کی، وہ 7 ہیں مین، پھر ان کے اندر سب ہیزرڈ ہیں، یعنی سب کیٹاگریز ہیں ان کی۔ اب آپ کی جو یہاں آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹل تو 10 لکھنے ہیں، لیکن 5 کیٹاگریز میں سے لازمی ہیزرڈ موجود ہونے چاہیے، چاہے ایک ایک بھی ہو، یعنی آپ اگر 7 کیٹاگریز ہیں نبوش کی، تو اس میں سے پہلے 5 میں سے ایک ایک نکال کے 5 ہیزرڈ لکھ دیں، اس کے بعد آپ کسی بھی ایک کیٹاگریز میں سے اٹھا لیں، باقی 5 آپ کے 10 کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اگر تو آپ نے 10 ہیزرڈ لکھنے ہیں تو آپ نے ایک ہی کیٹاگری میں سے 6 یا 7 اٹھا لیے ہیں، دوسری میں سے 3 اٹھا لیے ہیں، 2 کیٹاگریز میں سے آپ نے 10 ہیزرڈ تو کمپلیٹ کر دیے ہیں، لیکن اب کیا ہے، نبوش کی جو شرط ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی
اور آپ کی جو رپورٹ ہے وہ ریفر ہو جائے گی۔ اب اس میں جو کالمز بنے ہوتے ہیں وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں اوریجنل رپورٹ کو، تو آپ نے ان سب کو کمپلیٹلی فل کرنا ہے، کسی کو بھی بلینک نہیں چھوڑنا، اگر کوئی بھی بلینک چھوٹ گیا تب بھی آپ کی رپورٹ ریفر ہو جائے گی۔ نبوش نے جو ہیزرڈز کی کیٹیگریز دیے ہیں یہ ہے فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ہیزرڈز، مسکوسکیلٹل ہیلتھ، کیمیکل اینڈ بیولوجیکل ایجنٹس، جنرل ورک پلیسز ایشوز، ورک ایکوپمنٹ، فائر، اینڈ لاسٹ میں 7 جو ہے وہ الیکٹریسٹی ہے۔ یعنی جو نبوش کے اندر کیٹیگریز دی ہوئی ہیں ہیزرڈ کی وہ 7 ہیں۔ اب ان 7 کے اندر دیکھیں، پہلے جو کیٹیگری تھی ہماری اس میں تھی فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ہیزرڈ، اس کے اندر مزید جو ہیزرڈ آ رہے ہیں وہ 6 قسم کے ہیں۔ نوائز ہو گیا، وائبریشن ہے، ریڈیشن ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، وائلنس ایٹ ورک ہے، سبسٹانس ابیوز ایٹ ورک۔ اب 6 اس میں دیے گئے ہیں۔ اب آگے دیکھیں دوسری میں مسکوسکیلٹل ہیلتھ میں ورک ریلیٹڈ اپر لم ڈس آرڈرز، مینول ہینڈلنگ ہے، لوڈ ہینڈلنگ ایکوپمنٹ ہے۔ اب 3 اس میں دیے ہوئے ہیں۔ کیمیکل اینڈ بیولوجیکل ایجنٹس میں یہ ہیزرڈ سبسٹانسز ہوتی ہیں جیسے ایسڈ ہو گیا، ڈسٹ، ایسبسٹاس ہو گیا، آئل، گیس۔ جنرل ورک پلیس ایشو میں ہیلتھ، ویلفیئر اینڈ ورک انوائرمنٹ ہے، ورکنگ ایٹ ہائٹ ہے، کنفائنڈ اسپیسز ہیں، لون ورکنگ ہے، سلپ اینڈ ٹرپس، موومنٹ آف پیپل اینڈ وہیکلز ان دا ورک پلیس ہے، ورک ریلیٹڈ ڈرائیونگ ہے۔ ورک ایکوپمنٹس کے اندر کیا ہیں، جو ورک ریلیٹڈ ایکوپمنٹ اور مشینری یوز ہو رہی ہے وہ ہے اس کیٹیگری کے اندر۔ لاسٹ والی جو 2 دی ہوئی ہیں، چھٹی اور 7ویں کیٹیگری، وہ فائر اور الیکٹریسٹی کی ہے، یہ انڈیویژل ہے، ان کے اندر سب کیٹیگریز نہیں ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے جتنی بھی کیٹیگریز نے بوش نے دی ہوئی تھی 7، ان کے اندر پھر ہم نے مزید سب کیٹیگریز پڑھی ہیں۔ اب لاسٹ میں پھر اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ان کیٹیگریز میں سے پہلی 5 میں سے ایک آپ نے ہیزرڈ اٹھا لینا ہے، تو وہ نبوش کی جو ہے وہ شرط کے 5 کم از کم کیٹیگریز موجود ہوں وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جو باقی 5 رہتی ہیں 10 کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہ کسی ایک کیٹیگری میں سے ریمیننگ میں سے آپ اٹھا کے انٹر کر دیں تو آپ کی رپورٹ کمپلیٹ ہے، اور کبھی بھی یہ رپورٹ ریفر نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے پاس اوریجنل رسک اسسمنٹ رپورٹ جو ہے اس کا پارٹ 2 ہے، جو ہم نے لائل پور پاور لمیٹڈ کا لیا ہوا تھا، پارٹ فرسٹ بھی ہم نے اسی کا ڈسکس کیا تھا۔ اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے، آرگنائزیشن نیم ہے وہ لکھ دیا اس نے لائل پور پاور لمیٹڈ، اس کے بعد ڈیٹ آف اسسمنٹ ہے، کب آپ نے اسسمنٹ کی ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ڈیٹ لازمی مینشن کرنی ہے، اسی ڈیٹ کی بیس پہ آپ جب ریویو میں جائیں گے، ریویو کی ڈیٹ دیں گے نیچے پارٹ 4 میں، تو اس سے آپ نے آگے کی ڈیٹس دینی ہے، یا تو اس آرگنائزیشن کا جو اپنا رول ہے آپ نے اس کے مطابق ڈیٹ دے دینی ہے کہ وہ 3 منتھ میں کر رہے ہیں، 6 منتھ میں کر رہے ہیں ریویو، یا پھر 1 ایئر میں۔ آپ نے کم از کم اگر آپ سجیسٹ کریں گے تو 6 سے کم آپ نے نہیں کرنی، 6 منتھ آپ کے بعد آپ نے ریویو کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یا تو پھر سال کے بعد۔ اب جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ نے اس ڈیٹ سے آگے 6 منتھ مینشن کرنا ہے، ڈیٹ بھی مینشن کرنی ہے آپ نے۔ اب دیکھیں اس میں نیچے اسکوپ آف رسک اسسمنٹ میں پھر وہی ہم نے پارٹس لکھ دیے ہیں، ایریاز لکھ دیے ہیں آرگنائزیشن کے، جہاں جہاں ہم نے یہ ہیزرڈ میپنگ کی ہے یا یہ ہیزرڈ ہم نے وہاں سے نکالے ہیں کہ یہ ہیزرڈ ہیں۔ تو اس میں دیکھیں بوائلر ہے، ٹربائن ہے، جنریٹر ہے، کولنگ ٹاور ہے، الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن ہے، ٹرانسمیشن سسٹم ہے، مین سٹور ہے، مینٹیننس اینڈ فیبریکیشن ورکشاپس ہیں۔ اب نیچے دیکھیں کالم بنے ہوئے ہیں، ان کالمز کو آپ دیکھیں پہلے کیا ہے، ہیزرڈ کیٹیگری اینڈ ہیزرڈ۔ اب پہلے کالم میں آپ نے سب سے پہلے جو 7 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ہیزرڈ کیٹیگری لکھنی ہے، کہ آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے ہیزرڈ کی۔ جب ہیزرڈ کیٹیگری کی آپ ہیڈنگ بنا لیں گے پھر اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے ہیزرڈ کون سا ہے۔ اب ہیزرڈ سبسٹانسز میں ہم نے کافی ساری لکھی ہوئی تھی، اب اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، ڈسٹ اینڈ اسموک۔ اب اس کالم کے اندر ہم نے 2 چیزیں انٹر کرنی تھیں، ہیزرڈ کیٹیگری وہ ہم نے لکھ دیا ہے ہیزرڈ سبسٹانسز، اور ہیزرڈ کون سا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ نیکسٹ کالم میں آپ دیکھیں
who might be harmed and how. اب کون ہے جو وہاں امپلائی جو متاثر ہو رہا ہے ڈسٹ یا اسموک سے؟ اب دیکھیں اس میں آپ نے ان کا نام لکھنا ہے، جیسے پلانٹ سپروائزر بھی وہاں رہتے ہیں، وزٹرز ہیں جو پیپلز ہیں جو وہاں اس پریمیسز کے اندر کام کر رہے ہیں، جیسے سیفٹی کوآرڈینیٹرز وہاں کے وزٹ کرتے ہیں، لیبر ہے، یہ تمام متاثر ہو رہے ہیں جو اس ایریا میں کام کر رہے ہیں اس ڈسٹ اور اسموک سے، یعنی اس ہیزرڈ سے۔ اب نیچے دیکھیں وجہ کیا بن رہی ہے، ڈیو ٹو امپراپر وینٹیلیشن، یعنی آپ نے ریزن لکھنا ہے کہ یہ چیز یہاں نہیں ہے۔ نیچے پھر آپ نے کیا لکھنا ہے، کیسے ان کو کیسے، یعنی کہ کیسے کا مطلب ہے کہ اس میں کیا ارینجمنٹ نہیں تھی، وہ ہم نے کیا لکھا ہے، امپراپر وینٹیلیشن۔ اب نیچے آپ نے لکھنا ہے ہارمفل ایفیکٹ کیا ہوگا اس کے انڈیویجولس کے اندر، اس میں جیسے لکھا ہوا ہے ان کو سانس کی بیماریاں ہو جائے گی، کینسر لنگس کینسر ہو سکتا ہے، تو یہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ کالم میں وٹ آر یو آلریڈی ڈوئنگ، یہ آرگنائزیشن کو دیا گیا ہے، آپ آرگنائزیشن کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ کیا چیز آپ کر رہے ہیں، پہلے آلریڈی انہوں نے کیا ہوا ہے سیفٹی ارینجمنٹ۔ اب یہاں دیکھیں اس کالم کو بھی آپ نے خالی نہیں چھوڑنا، یہ نہیں لکھنا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ آپ مائنر سی ان کی لکھ دیں گے، میجر پھر آپ آگے جا کے فردر کنٹرولز جو آگے نیکسٹ کالم میں لکھا ہے وہ آپ دے دیں۔ اب یہاں دیکھیں ورک سیفٹی شارٹ بریفنگ، یعنی کہ جو ٹول باکس ٹاک ہے وہ یہ تھی، سمپل ڈسٹ ماسک ان کو دیے گئے تھے اور سیفٹی سائن بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے کہ یہاں اس ایریے میں ڈسٹ اور سموک ہے۔ اب آگے دیکھیں یہ تو جو آرگنائزیشن نے آلریڈی کیا ہوا تھا، اب آپ نے فردر کیا کنٹرول اور ایکشن ریکوائرڈ تھے وہ بتائیں۔ فرسٹ میں آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں ہاؤس کیپنگ صحیح نہیں ہے، امپروو کی جائے، ہاؤس کیپنگ یعنی صفائی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد نیچے آپ نے 2 پہ لکھا ہے کہ ایگزاسٹ انسٹال کیے جائیں، 3 پہ آپ نے لکھنا ہے کہ جو ورکر جو وہاں ہیں ان کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، اور ایئر کی جو فیچرز ہیں وہ چیک ہونی چاہیے، ٹیسٹ ہونی چاہیے، چوتھے نمبر پہ لکھا ہوا ہے، اور 5ویں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہیلتھ سیفٹی کی جو ہے ٹریننگ بھی ان کو دی جائے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ یہ خطرات ہیں اور آپ نے ان سے کیسے محفوظ رہنا ہے۔ آگے نیکسٹ میں آپ دیکھیں، اب یہ 3 کالم آپس میں کو ریلیٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ فرسٹ میں جہاں ہم نے فردر کنٹرول لکھا ہے، آگے دیکھیں ٹائم سکیل فار فردر ایکشنز ٹو بی کمپلیٹڈ ودن، یعنی کہ کتنے عرصے میں یہ فردر جو آپ نے کنٹرول میجرز بتائے ہیں یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں فرسٹ نمبر کو دیکھیں، آپ نے کیا دیا ہے کہ امپروو ہاؤس کیپنگ۔ اب ہاؤس کیپنگ کتنے، آپ نے آگے ڈے کیا لکھا ہے، 1 دن میں ہو سکتا ہے۔ آگے نیکسٹ میں کیا ہے، رسپانسیبل پرسنز جاب ٹائٹل، کون کروائے گا۔ اب دیکھیں نمبر 1 لکھا ہوا ہے، آگے نمبر 1 آپ نے کنٹرول جو بتایا ہے فردر، دوسرے کالم ٹائم سکیل میں آپ نے 1 ڈے لکھا ہے، اور رسپانسیبل پرسن جاب ٹائٹل میں آپ نے لکھا ہے مینیجر ایڈمن، یعنی جس کے اندر سویپرز وغیرہ ہوتے ہیں صفائی والے، وہ اگر چاہے تو 1 دن میں آرڈر کر دے اور آگے صفائی شروع ہو جائے گی دوسرے دن، یعنی 1 دن کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اب نیچے دیکھیں 2 پہ ہے مسٹ انسٹال ایگزاسٹ وینٹیلیشن سسٹم، کیونکہ 2 کے سامنے دیکھیں جو 2 ہم نے لکھا ہے مسٹ انسٹال ایگزاسٹ وینٹیلیشن سسٹم والا، اس کے ٹائم سکیل میں اب کالم میں ہم نے 4 منتھ لکھا ہے، 4 منتھس۔ اب 4 مہینے اس کو کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ اس کا اپروولز ہوں گی، نئی انسٹالیشنیں کرنی ہیں، اس کا ٹینڈر ہوگا، کنٹریکٹرز آئیں گے، پھر انسٹالیشن والے آئیں گے، اس لیے اس کو 4 منتھ کر دیا ہے۔ اب اس کے رسپانسیبل پرسنز کون ہیں، کون اس جاب کو کمپلیٹ کرائے گا، اس میں کوآرڈینیٹر الیکٹریکل اینڈ انسٹرومنٹ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جو بھی رسپانسیبل پرسنز آپ لکھ رہے ہیں اس کے نیچے اس کا نمبر لکھ رہے ہیں، یہ کہ فلاں کنٹرول کا رسپانسیبل یہ بندہ ہے۔ اب 3 پہ دیکھیں ایمرجنسی میڈیکل آبزرویشنز ہیں، فیسلٹیز کتنے دن میں، ہر 15 دن کے بعد آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، وہ کون کرائے گا، پلانٹ سپروائزر۔ اس کے نیچے دیکھیں 3 لکھا ہوا ہے، یعنی 3 کا رسپانسیبل ہے پلانٹ سپروائزر، وہ کرائے ان کا۔ ایئر فیچرز مسٹ بی ٹیسٹڈ 4 پہ 7 ڈیز کے بعد کرنی چاہیے، وہ کون ہے، میڈیکل آفیسر ہے۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگز کون کرائے گا، وہ ایوری 2 منتھ، یعنی ہر 2 مہینے کے بعد، آفٹر ایوری 2 منتھ آپ نے
سیفٹی کوآرڈینیٹر جو ہے وہ کرائے گا ان کو سیفٹی ٹریننگز۔ یہاں پر آپ کا پارٹ 2 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے 10 لکھنا ہے، یعنی 5 ہیزلڈ کیٹیگری اور ہیزلڈ کیا لکھنے ہیں آپ نے 10۔ پارٹ 3 دیکھیں، پریورٹیز 3 ایکشنز ود جسٹیفیکیشن فار سلیکشن۔ اب آپ نے جو سلیکٹ کیا ہے 3 پریورٹیز پہ ہیزلڈ، اب اس میں آپ نے 3 ہیزلڈ کے متعلق کیا دینا ہے جسٹیفیکیشن۔ اب جسٹیفیکیشن میں انکلوڈ کیا ہوگا، کون کون سی چیزیں آپ نے شامل کرنی ہے۔ مورل ہے، یعنی جو آرگنائزیشن ہے اس کی مورل رسپانسبلٹی کیا ہے یا لیبلٹی کیا ہے، وہ امپلائیز کا کس طریقے سے خیال رکھنے وہ رکھنا ہے۔ لیگل یعنی ہمارا جو لا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ فائنینشیل آرگومنٹ یعنی اگر ان پہ امپلیمنٹ نہ کیا گیا یا ان پریورٹیز کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اس کے سے فائنینشیل لاس کیا آئے گا۔ نیچے پہ لائکلیہوڈ اینڈ سیویرٹی ہے، یعنی کہ کون ہے جو ان سے متاثر ہوگا اور کس لیول پہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے ڈسکرپشن آف ہاؤ افیکٹو ایچ ایکشن ول بی ان کنٹرولنگ دا رسک، یعنی جو آپ نے پریورٹیز دی ہیں، جو ایکشن آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، یہ اس ہیزرڈ کو کنٹرول کرنے میں کتنے پرسنٹ کارآمد ہوگا، اس میں آپ نے پرسنٹیج لکھنی ہے۔ اب دیکھیں ہم ایکچوئل رپورٹ کی طرف جاتے ہیں، اس میں اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے پارٹ 3 پریورٹیز ایکشن اینڈ جسٹیفیکیشن فار دا سلیکشن۔ اس میں آپ دیکھیں مورل، جرنل، لیگل اینڈ فائنینشیل آرگومنٹ فار آل ایکشن، یہ 300 to 350 ورڈز کا آپ نے لکھنا ہے۔ نیچے اسپیسیفک لیگل آرگومنٹس آپ نے 100 to 150 ورڈز کا دینا ہے۔ لائکلیہوڈ اینڈ سیوریٹی میں آپ نے 75 to 150 ورڈز لکھنے ہیں۔ ہاؤ effective the action is likely to be in controlling the risk، آپ نے اس میں 100 to 150 ورڈز لکھنے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو ہم پھر 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے مورل، اب مورل رسپانسبلٹی میں آپ دیکھیں یہی سیم ٹو سیم آپ یہی بھی لکھ سکتے ہیں، صرف آرگنائزیشن کا نام چینج کر سکتے ہیں۔ اس میں مورل میں کیا ہے کہ ورکر جو ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشن کا ایک اثاثہ ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کما رہے ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی فیملی کا سہارا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لیل پور اس میں لکھا ہوا تھا لمیٹیڈ یا وہ آرگنائزیشن، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ خیال رکھے اپنے ورکرز کا۔ اس میں مورل میں آپ نے یہ لکھنا ہے۔ لیگل میں کیا ہے کہ آپ نے جو پریورٹیز لکھی ہیں اس میں ILO کیا کہہ رہا ہے یا ISO کا رول ہے۔ اب یہاں ہم نے ڈسٹ کو لیا ہے تو ڈسٹ کے بارے میں اس میں اب آپ نے تینوں پریورٹیز کا ایک ہی فائنینشیل، لیگل اور مورل لکھنا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ پریورٹیز کا ہم لکھیں گے، اس میں ہم نے ٹوٹل کا لکھنا ہے۔ اب لیگل میں دیکھیں، لیگل میں انہوں نے لکھا ہے کہ انٹرنیشنل لیبل آرگنائزیشن جو رپورٹ کر رہی ہے فیٹیلیٹیز اکر ہو رہی ہیں ہر سال زیادہ، تو اس ایکسیڈنٹ زیادہ ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس وجہ نے ILO کے رول C-150 کا حوالہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کا خیال نہیں رکھتی، ان کو سیف ورک انوائرمنٹ نہیں دیتی، تو اس پہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کو اس طریقے سے مالکان کو، جو اس آرگنائزیشن کے مالکان ہیں، ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے، یعنی قید میں بھی وہ جا سکتے ہیں اور فائن بھی بھر سکتے ہیں، دونوں بھی جرمانے ساتھ ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں پینلٹیز امپوز ہو سکتی ہیں۔ پینلٹیز یعنی وہ فائن بھی پے کریں اور قید میں بھی چلے جائیں، جیل بھی چلے جائیں۔ اب فائنینشیل میں دیکھیں، فائنینشیل میں یہ ہے کہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو موسٹ سگنیفیکنٹ اسپیکٹ آف دی ورکرز بینگ لیونگ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ از دیئر فیملیز، جو ورکر ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، پوری فیملی اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ورکر انجرڈ ہو جاتا ہے تو اس سے پھر نیچے فائنینشیل لکھا ہوا ہے کہ آرگنائزیشن کو کیا نقصان ہوگا، اس امپلائی کے لیے کیا نقصان ہوگا۔ اب اس میں دیکھیں ان کیس آف ورکر انجرڈ آرگنائزیشن وڈ کمپنسیشن فائنینشلی، اب اگر کوئی ورکر انجرڈ ہو جاتا ہے تو اس کو فائنینشلی بھی انہوں نے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، فائنینشلی لاس پروٹیکشن کا بھی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو یہ فائنینشیل آرگومنٹ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ آپ ایز اٹ از بھی لکھ سکتے ہیں، یہ کامن ہے سب کے لیے، ان کو مس نہیں کرنا آپ نے، یہ لازمی لکھنا ہے۔ اب جسٹیفیکیشن فار ایکشن دیکھیں، اب 3 ایکشنز کا ہم لکھنا ہے۔ اب میں ایک کا بتا رہا ہوں، جسٹیفیکیشن فار ایکشن 1 ہے، اس میں آپ نے کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے ہیزرڈ کون سا لیا ہے، ایگزاسٹ وینٹیلیشن سسٹم مسٹ بی انسٹال، اوپر لکھا ہوا ایکشن کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اس کو انسٹال کیا جائے۔ ہیزرڈ کیٹیگری کون سی تھی، ہیزرڈس سبسٹانسز تھی۔
اب اسپیسیفک لیگل آرگومنٹ کیا ہے؟ اب اس میں کنونشن جو ہے 1988 کا، اس میں آرٹیکل 3 جو ہے C167 آرٹیکل 13، یہ ورک پلیس سیفٹی کے متعلق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈسٹ کے متعلق یا اسموک کے متعلق کہ یہ خطرناک ہے۔ یہاں آپ نے اسی اسپیسیفک ہیزرڈ کے بارے میں دینا ہے، اسی کے آرگومنٹ دینے ہیں، اس کے علاوہ نہیں انٹر کرنا۔ نیچے پھر کیا ہے؟ کنسیڈریشن آف لائکلیہڈ اینڈ سیورٹی۔ اب اس میں کیا ہے؟ ڈسٹ ہارمفل ہوتی ہے ورکرز کے لیے، وہ لکھا ہوا ہے کہ جس ایریا کو ہم نے مینشن کیا ہے اس ایریا میں کتنے ورکرز کام کر رہے ہیں؟ 67 ورکرز وہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ہو کس وجہ سے رہا ہے؟ ٹائپس آف انجری اور اہل ہیلتھ، نمبر آف ایل ہیلتھ۔ اب اس میں ہو کس وجہ سے رہا ہے؟ امپراپر وینٹیلیشن، وہ ہم نے پہلے بھی لکھا ہوا تھا۔ اب اس میں نیچے کیا ہے؟ ٹائپس آف انجری، اس سے کیا آئے گی؟ اب اس ٹائپس آف انجری میں یا سیورٹی میں اس میں ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ منیمم لکھنا ہوتا ہے۔ کیا ہوگی؟ انجرڈ نہیں ہوگا بندہ، کوئی ڈیمیج اکر نہیں ہوگا۔ مائنر میں کیا ہوگا؟ فرسٹ ایڈ ہو جائے گی اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ میجر میں کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلائز ہو جائے گا، وہ کوئی چیز ڈیمیج ہو جائے گی۔ اور فیٹل میں یہ ہے کہ انجر ریزلٹنگ ڈسیبلٹی اور ڈیتھ، یا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی یا اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو اب نیچے ہم نے سیورٹی میں پھر ریٹنگ لکھنا ہے، ہمارا جو یہ ہیزرڈ ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے ان چار میں سے، یعنی جو ہماری چار کیا ہے؟ منیمم، مائنر، میجر اینڈ فیٹل۔ اب یہاں ہم نے لکھا ہے کہ یہ میجر ہے، اس سے ڈیتھ تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ نقصانات اس کو ہوں گے، اس کو ڈیزیز ہوگی، جیسے ہم نے کہا تھا لنگ کینسر ہو جائے گا، یہ اس وجہ سے ہم نے اس کو فیٹل میں ڈالا ہے، میجر میں ڈال دیا ہے۔ اب آپ نے اس کی ایسی طریقے سے تینوں کی کیٹیگری کرنی ہے، اور لاسٹ میں پھر اپنی جو سیورٹی ریٹنگ ہے ہیزرڈ کی وہ بھی لکھنی ہے کہ کون سے میں یہ جا رہا ہے۔ یہ لازمی خیال رکھنا ہے، یہاں غلطی کر دیتے ہیں اکثر کینڈیڈیٹ۔ آگے نیچے دیکھیں، ہاؤ ایفیکٹو دا ایکشن از لائکلی ٹو بی ان کنٹرولنگ دا رسک، اور اس میں کتنے حد تک وہ کنٹرول کرے گا آپ کا جو ایکشن ہے اس ہیزرڈ کو یا رسک کو۔ اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے کیا لکھنا ہے آپ نے؟ دا انٹینڈڈ امپیکٹ آف دی ایکشن، ایکشن سے امپیکٹ کیا ہوگا۔ اب امپیکٹ میں کیا ہے؟ وینٹیلیشن سسٹم لگے گا تو ایفیکٹو ہو جائے گا، ڈسٹ ریموو ہو جائے گی۔ جسٹیفیکیشن فار ٹائم سکیل کیا ہے؟ اب ہم نے یہ پہلے بھی بتایا تھا، اب اس کا ٹائم سکیل ہم نے اوپر مینشن کیا ہوا ہے، وہی لکھنا ہے۔ ہم نے کتنے دیے تھے؟ 4 منتھ دیے تھے کہ اس کا کنٹریکٹ ٹینڈر ہوگا، کنٹریکٹرز آئیں گے، اس کو انسٹال کریں گے۔ یہاں بھی آپ نے پھر وہی ٹائم سکیل انڈیکیٹ کرنا ہے۔ کیپنگ ان دا ویو آف دی لیول آف رسک آئی سجیسٹڈ دا ایگزاسٹ وینٹیلیشن سسٹم must be installed in 4 month duration given to کون تھا رسپانسبل؟ کوآرڈینیٹر الیکٹریکل اینڈ انسٹرومنٹ۔ سیم یہی چیزیں آپ نے صرف اپنی آرگنائزیشن پہ فٹ کرنی ہے، اس سے باہر آپ نے نہیں جانا۔ اب whether you think the action will be fully control the risk، اب اس میں یہ ہے کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو آپ نے ایکشن سجیسٹ کیا ہے اس سے یہ آپ کا جو ہیزرڈ ہے وہ کمپلیٹلی، یا رسک جو ہے وہ کمپلیٹلی کنٹرول ہو جائے گا؟ لیکن کبھی بھی کوئی بھی حتمی چیز نہیں ہوتی، اس میں آپ نے 70 to 80 اس کے درمیان میں رہنا ہے، آپ نے اس سے نہ ابو جانا ہے نہ نیچے جانا ہے۔ اس لیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ بائی یوزنگ دا کنٹرول میشر دا لائکلیہڈ آف دی رسک ول بی ریڈیوسڈ اپ ٹو 80%، بٹ دا ریمیننگ 20% ول بی ریڈیوسڈ بائی یوزنگ دا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ۔ اب دیکھیں 20% کہاں کس وجہ سے ہوگا کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا ہے، ایگزاسٹ سسٹم کیا کرے گا؟ 80% کنٹرول کر لے گا۔ تو ہر ہیزرڈ کا یعنی جو 3 آپ نے پیورٹیز لکھنی ہے ان میں یہی کیٹیگریز آپ نے لکھنی ہے، ان میں سے کوئی بھی لائن آپ نے مس نہیں کرنی۔ اگر آپ نے ایک چیز بھی مس کر دی تو آپ کی رپورٹ ڈسکوالیفائی ہو جائے گی۔ یہاں تک آپ کا پارٹ 3 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ پارٹ 4 میں دیکھیں، ریویو، کمیونیکیٹ اینڈ چیک میں اس میں پہلا جو دیا ہوا ہے ریئلسٹک ریویو ڈیٹ گیون، کیا آپ نے ریویو ڈیٹ گیون جو ڈیٹ نیکسٹ ہے جس پہ دوبارہ ریویو کرنا ہے رسک اسسمنٹ کو، وہ دی ہے۔ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے جب شروع کی تھی رسک اسسمنٹ وہ ڈیٹ اور اس سے آگے آپ نے دینی ہے، کم سے کم 6 منتھ، زیادہ سے زیادہ آپ 1 ایئر بھی دے سکتے ہیں، ان سے زیادہ نہیں دینی آپ نے۔ ریزن فار ریویو ڈیٹ آپ نے کس لیے، ریزن کیا ہے دینے کی؟
इंडिकेटेड हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग विल बी कम्युनिकेटेड, कैसे आपने कम्युनिकेट किया है अपनी रिस्क असेसमेंट को, किसको कम्युनिकेट किया है नीचे। अब इंडिकेट हाउ यू विल फॉलो अप, आप कैसे चेक करेंगे कि एक्शन जो आपने तजवीज़ किए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ने उन पे इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। अब देखें, अब हम चलते हैं ओरिजिनल रिपोर्ट की तरफ। ये है हमारी ओरिजिनल रिपोर्ट जिसमें रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक का पूरा एक परफार्मा बना हुआ है। अब देखें ऊपर क्या है, अब इसमें पोर्शन में सबसे पहले है प्लान, रिव्यू, डेट, पीरियड विद रीजनिंग। अब इसमें आपने रीज़न भी देनी है और डेट भी देनी है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लैलपोर्ट लिमिटेड रूल्स रिस्क असेसमेंट पॉलिसी वुड बी रिव्यूड आफ्टर 1 year ड्यूरेशन इन केस नो क्लाइंट ऑडिट रिकमेंडेशन। अगर कोई क्लाइंट रिकमेंड ना करे कि आप ऑडिट करवाएं, तो अब लैलपोर की अपनी पॉलिसी है कि 1 year के बाद वो रिस्क असेसमेंट करते हैं, हमने भी फिर वही दे देनी है। दस आई डिसाइड टू सेट द रिव्यू डेट आफ्टर 1 year। अब जो डेट वो भी देख लें जब हमने रिस्क असेसमेंट किया, आगे इसको भी देख लें, इसमें डिफरेंस 1 year का होगा। अब प्लान, रिव्यू, डेट, पीरियड, रीजनिंग क्या थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका रूल यही था कि वो अपनी रिस्क असेसमेंट कब रिव्यू करती थी, एवरी 1 year। तो हमने भी वही दे दी, रीजनिंग भी आ गई, डेट भी आपके आ गई, ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग विल बी कम्युनिकेटेड एंड हु यू नीड टू टेल। अब इसमें देखें, इसमें क्या है कि आपने कैसे कम्युनिकेट की। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, उसने खुद दिया है जिसने बनाई है कि मैं शेड्यूल मीटिंग्स करूँगा टॉप मैनेजमेंट के साथ। फिर वो क्या करेगा कि कोऑर्डिनेटर और मैनेजर्स के साथ मिलेगा, उनको अपनी रिपोर्ट दिखाएगा, प्रेजेंटेशन देगा। इन फ्रंट ऑफ देम आई विल मेक द डिलीवर अ प्रेजेंटेशन अबाउट माई रिस्क असेसमेंट रिजल्ट एंड देयर काउंटर मेजर्स। अब वो बता रहा है कि मैं इन सब के साथ ये मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस दे के उनके सामने अपनी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पेश करूँगा। आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है कि बुकलेट बनवा लेंगे और बुकलेट की शक्ल में हम इसको मज़ीद जो इसके यूनिट्स से जहाँ जहाँ हमने रिस्क असेसमेंट की है या हैज़र्ड मैपिंग की है उनको भी सबमिट करा देंगे, ताकि वो पढ़ लें कि क्या चीज़ें हमने हैज़र्ड निकाले हैं और क्या हमने मेजर्स बताए हैं, कंट्रोल मेजर्स इन मुतालिक। पार्ट 4 के लास्ट में देखें, अब हाउ यू विल फॉलो अप एंड ऑन द रिस्क असेसमेंट टू चेक दैट द एक्शन हैव बीन कैरिड आउट। अब इसमें वो कह रहे हैं मैं अपने जो कंटेक्ट हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए, चेयरमैन है या प्लांट मैनेजर्स हैं या जो आपका सेफ्टी कोऑर्डिनेटर्स था, उनके साथ अपने कंटेक्ट शेयर करूँगा, उनसे भी कंटेक्ट ले लूँगा ताकि मैं फॉलो अप ले सकूँ कि क्या मैंने जो एक्शंस जो सजेस्ट किए हैं उनसे कुछ फ़र्क पड़ा है, रिस्क कम हुआ है या नहीं। ये तरीक़ेकार उसने बताया है फॉलो अप और चेक का। अब यहाँ तक आपका पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 4 के बाद हम दोबारा जाते हैं मार्किंग क्राइटेरिया वाली शीट के अंदर। हमारे पास एक शीट है मार्किंग क्राइटेरिया की जो वॉश के एग्ज़ामिनर्स ने फिल की हुई है। अब देखें, इसमें सबसे पहला पार्ट देखें, उसमें तमाम का उसने मेट लिखा हुआ है, यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम भी उन्होंने दिया हुआ है, साइट लोकेशन भी इस जिसकी ये रिपोर्ट थी उसने दी हुई थी। लास्ट में एक चीज़ देखें, मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स के आगे उसने लिखा हुआ है नॉट मेट, यानी उनके स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरा है ये जो रो है या ये जो पोर्शन है मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स वाला, ये कैंडिडेट उसको सही तरीके से या तो उसने मिसिंग कर दिया है या फिर उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, जिससे एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं हुआ है, उसने नॉट मेट कर दिया है। इसको नॉट मेट करने के बाद ये रिपोर्ट क्या है आप खुद देख सकते हैं, रेफर हो गई है, यानी तमाम कंप्लीट है पोर्शन। एक क्राइटेरिया यानी उसने मीट नहीं किया, मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स वाला। यहाँ तक हमारी जो रिस्क असेसमेंट IG2 थी इसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने आपको ओरिजिनल जो रिपोर्ट थी उसके पार्ट भी डिस्कस किए हैं आपके साथ, आपको दिखाए भी हैं। अब लास्ट में हम आपको जो लैलपुर पावर लिमिटेड की थी रिपोर्ट, वो भी साथ कंप्लीट आपके हम शेयर कर रहे हैं, आप इसको देख लें। इसके तमाम हैज़र्ड्स उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस किस तरीके से ये लिखा गया है। आप इसी को फॉलो करके यही हैज़र्ड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक ख्याल करना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने डेजिग्नेशंस होते हैं,
آپ نے انہی کو مینشن کرنا ہے، آپ نے کیئرفلی آبزرو کرنا ہے جب بھی رسک اسسمنٹ کرنے جائیں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں جو سیفٹی کے بندے ہیں ان کا ڈیزنیشن کیا ہے، وہ سیفٹی آفیسر ہے، وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کوآرڈینیٹر ہے، اور اسی طریقے سے جو ایڈمن کا بندہ ہے وہ جو یونٹ کے بڑے ہیں وہ پلانٹ سپروائزرز ہیں، پلانٹ مینیجرز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو لکھنا ہے جو آپ کی رسک اسسمنٹ ہے۔